تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب میں معاشرے میں امن، اتحاد اور طاقت پیدا کرنے کے کچھ پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ بحث باب 3 الی عمران قرآن مجید کے آیات 102-109 پر مبنی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا سوائے مسلمان کے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ میں پڑ گئے اور اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جن کے منہ کالے ہو جائیں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ پھر اس کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ لیکن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں مقصد کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے منسلک ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت اور ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ جس طرح پھل دینے والا درخت تب ہی کام آتا ہے جب وہ پھل لاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تب کام آتا ہے جب وہ اچھے اعمال پیدا کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 102۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل ہو۔ اس لیے تقوی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کی جائے، اور روزن قیامت اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھا جائے۔ جو اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہی مفہوم ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ بھی لوگوں کی استطاعت سے باہر ہے جس کی ان سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ باب 66 تغابن آیت 16۔ پس اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ لہٰذا یہ آیت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سخت کوشش کرنے اور سست روی اختیار کرنے سے گریز کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس کے تحت وہ صرف فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں اور ان تمام نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے غافل رہتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ اس طرح کا برتاؤ ان بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے کہ مسلمان جو بنیادی اور کم سے کم واجبات کو پورا کرتے ہیں وہ ذہنی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ انہیں متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے سے روکتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ہر چیز اور ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 102۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس آیت کو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ان کا صحیح عقیدہ تھا کہ کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد باب 66 تغابن میں آیت 16 نازل ہوئی۔ پس اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ لیکن دونوں آیات کو بغیر منسوخی کے ملایا جا سکتا ہے۔ دوسری آیت نے صرف زیر بحث مرکزی آیت کی وضاحت کی، اسے منسوخ نہیں کیا۔ یعنی دونوں آیات کا مطلب ایک ہی ہے، اپنی پوری طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تفسیر القرطبی جلد 4 صفحہ 33 میں اس پر بحث کی گئی ہے۔ اس کی مزید تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی ایسا فرض نہیں دیتا جسے وہ پورا نہ کر سکے، اور اس سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرنا کوئی نہیں کر سکتا۔ باب 2 البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ تقوی کا ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ حلال چیزوں سے اس خوف سے بچنا ہے کہ یہ حرام کی طرف لے جائے گی۔ باب 2 البقرہ آیت 187۔
یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اس لیے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرو، بلکہ اس نے واضح کیا کہ لوگوں کو اس کی حدود تک بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ نصیحت پورے قرآن پاک میں گونجتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت کے درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن ان کو نصیحت کی کہ درخت کے قریب بھی نہ جانا، حالانکہ اس کے پاس جانا جائز تھا۔ باب 7 الاعراف آیت 19۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی چیز حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود تک پہنچنا حرام نہیں ہے، صرف ان سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ بعض حلال چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسا کہ لغو چیزوں سے، کیونکہ یہ اکثر حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فضول گفتگو، جسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، اکثر غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ مال کا فضول خرچ اکثر فضول خرچی کا باعث بنتا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ باب 17 الاسرا آیت 27۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا کبھی ناشکرا رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو گمراہ ہو چکی ہے، مرحلہ وار عمل کے ذریعے ایسا ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہ ان میں حصہ لیے بغیر غیر قانونی چیزوں تک پہنچ گئے، اور آخر کار وقت گزرنے کے ساتھ ان غیر قانونی چیزوں میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی اور آزمائش کی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص جو شراب پینے والے لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، آخر کار اس کے پینے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، پھر وہ شخص جو شراب پینے والے لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا۔ کچھ حلال چیزوں خصوصاً فضول چیزوں سے بچنے کا یہ رویہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2451 میں موجود حدیث میں فرمائی ہے۔ در حقیقت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ کوئی شخص متقی نہیں بن سکتا، یعنی ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک کہ کچھ اسلامی تعلیمات میں اس سے خوفزدہ نہ ہو جائیں، جیسا کہ کچھ شریعتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ انہیں غیر قانونی اس لیے نہ صرف حرام چیزوں سے پرہیز کرنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، بلکہ کچھ حلال چیزوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر لغو چیزوں سے، اس خوف سے کہ وہ آخرکار حرام کی طرف لے جائے گی۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر ثابت قدم رہیں گے، جس میں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شامل ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، جو راست بازی کا نچوڑ ہے اور دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 187۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر ضرور دیں گے۔ جبکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب نہ جانے کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، وہ حلال چیزوں خصوصاً فضول چیزوں میں زیادتی کرے گا، جس سے ان کے حرام کاموں کے مرتکب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور ان کو عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں تناؤ، مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہوں گی، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لمحات سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ سربلند یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اگر کوئی ان لوگوں کی زندگی کا مشاہدہ کرے جو اس طرح کے برتاؤ کرتے ہیں، جیسے کہ امیر۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں جتنا وہ کمایا کرتے تھے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ جیسا کہ زیر بحث آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص تقوی کو صحیح طریقے سے اختیار کرے گا، وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ مسلمان ہی مرے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 102۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو سوائے مسلمان کے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ آج کا مسلمان ہونا اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ کل مسلمان مرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش اطاعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک پودا مر جائے گا اگر وہ غذا حاصل نہ کر سکے، مثلاً پانی، اسی طرح مسلمان کا ایمان بھی اس صورت میں مر سکتا ہے جب وہ اطاعت کے ساتھ اس کی پرورش نہ کر سکے۔
لہذا انسان کو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ مسلمان ہو کر اور مرے۔ اس کی مزید تائید صحیح مسلم نمبر 7232 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ ایک شخص کو اسی حالت میں زندہ کیا جائے گا جس میں وہ فوت ہوئے ہیں، لہذا اگر وہ ایک متقی مسلمان کی حیثیت سے فوت ہوئے تو وہ ایک متقی مسلمان کے طور پر اٹھائے جائیں گے، اور کسی کی موت کی حالت ان کے رہنے کے طریقے سے طے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک متقی مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ایمان کو عملی جامہ پہناتا ہے، تو وہ ایک متقی مسلمان کی حیثیت سے مرے گا اور قیامت کے دن ایک متقی مسلمان کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو شخص اپنے عقیدے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہتا ہے اور صرف زبانی طور پر اسلام پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ غیر مسلم کی حیثیت سے مر سکتا ہے اور اس لیے قیامت کے دن غیر مسلم کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اس شخص کا کیا بنے گا اس کا تعین کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ زیر بحث اہم آیات میں اس نتیجہ کی تنبیہ کی گئی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 106۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ پھر اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی وضاحت فرماتا ہے کہ ایک متقی مسلمان کی حیثیت سے جینے اور مرنے کے لیے انہیں ہدایت کے دو ذرائع کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ باب 3 علی عمران آیت 103۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لہذا دوسرے تمام قسم کے دینی علم سے بچنا چاہیے، خواہ وہ نیک اعمال کی طرف لے جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کا حصہ نہیں ہے۔ دینی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، خواہ وہ نیکیوں کی طرف لے جائے، وہ ہدایت کے دو ذرائع پر اتنا ہی کم عمل کرے گا جو کہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جڑیں ہدایت کے دو منابع میں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنا ہی وہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ اس طرح شیطان قدم با قدم لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے شخص کو کچھ ایسی روحانی مشقیں کرنے کا مشورہ دیا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم اور چیلنج ہوں۔ چونکہ یہ شخص جاہل ہے اور اسے دینی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے، اس لیے وہ آسانی سے اس جال میں پھنس جائیں گے اور ایسی روحانی مشقیں کرنے لگیں گے جو براہ راست اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور کائنات کے بارے میں ایسی باتوں پر بھی یقین کرنے لگیں گے جو اسلام کی تعلیمات سے بھی متصادم ہیں، جیسے کہ ماننے والے لوگ مافوق الفطرت مخلوق اپنی تقدیر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم ہدایت کے دو ذرائع کے علاوہ کسی اور سے لیا گیا ہے۔ ان گمراہ کن طریقوں اور عقائد میں سے کچھ واضح کفر ہیں، جیسے کالا جادو کرنا۔ باب 2 البقرہ آیت 102۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، لیکن وہ یعنی دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم آزمائش ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ اس لیے ایک مسلمان اس کا احساس کیے بغیر بھی اپنا ایمان کھو سکتا ہے، کیونکہ انہیں مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی مذہبی بدعات پر عمل کرنا جن کی جڑیں ہدایت کے دو ذرائع میں نہیں ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ دینی علم کے دیگر ذرائع پر عمل کرنا مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا ایک بڑا سبب ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو قرآن پاک کے جھنڈے تلے متحد ہونے سے روکتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے تحت متحد ہونے سے روکتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 103۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ مذہبی علم کے دیگر ذرائع پر عمل کرتے ہوئے مسلمان مختلف فرقوں میں پڑ گئے ہیں، جہاں ہر فرقے کے اپنے عقائد، رسوم و رواج اور طرز عمل ہے۔ یہ صرف اس بات کا سبب بنتا ہے کہ مختلف فرقے آپس میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے جھگڑتے ہیں کہ وہ صحیح ہدایت یافتہ ہیں، جبکہ باقی تمام فرقے گمراہ ہیں۔ باب 30 آیت 32۔
उन लोगों में से जिन्होंने अपने मजहब को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिरके बन गए, हर गिरोह इसमें खुश है जो इसके पास है। इसलिए ये रवैया मुसलमानों को एक खानदान की तरह बर्ताव करने और एक दूसरे के हुकूक अदा करने से रोकता है। जबकि जब मुसलमान एक ज़ाब्ता अखलाक पर अमल पैरा होंगे, जैसा कि कुरान पाक और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है, तो ये यकीनी बनाएगा कि वो मुत्तहिद रहेंगे। जैसा कि पहले बात की गई है, जितना ज़्यादा कोई मजहबी इल्म के दूसरे ज़राए पर अमल करता रहेगा, वो इतना ही ज़्यादा गुमराह होता जाएगा। ज़ेर बहस अहम आयत में इसके खिलाफ तंबी की गई है। बाब 3 अली इमरान आयत 103। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरीका में ना पड़ो, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब तुम दुश्मन थे और इसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम इसकी मेहरबानी से भाई बन गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे और इसने तुम्हें इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करता है ताकि तुम्हारी रहनुमाई करो। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि इत्तिहाद, सही रहनुमाई, क़ल्बी सुकून और दोनों जहानों में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हिदायत के दो ज़राए कुरान करीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने और उन पर अमल करने में मुज़मर है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि कोई उन नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा जो इसे अता की गई है। ये एक मुतवाज़िन ज़हनी और जिस्मानी हालत का बाइस बनता है और उसका सबब बनता है कि वो हर चीज़ और हर एक को अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से जगह दे और रोज़न क़यामत अपने एहतिसाब के लिए मुनासिब तैयारी करे। लिहाजा ये तर्ज अमल दोनों जहानों में ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। इसलिए एक शख्स को चाहिए कि वो अपने मुफाद के लिए इस्लामी तालीमात को कबूल करे और उस पर अमल करे, चाहे वो इसकी ख्वाहिशात के खिलाफ हो। उन्हें एक अक्लमंद मरीज की तरह बर्ताव करना चाहिए जो अपने डॉक्टर के तिब्बी मशवरे को कबूल करता है और इस पर अमल करता है, ये जानते हुए कि ये उनके लिए बेहतरीन है, हालांकि उन्हें कड़वी दवाएं तजवीज़ की गई हैं और एक सख्त खुराक का मंसूबा है। जिस तरह ये अक्लमंद मरीज अच्छी ज़हनी और जिस्मानी सेहत हासिल करेगा, इसी तरह वो शख्स जो इस्लामी तालीमात को कबूल करेगा और उस पर अमल करेगा। इसकी वजह यह है कि सिर्फ वही इल्म रखता है जिसके पास इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान एक मुतवाज़िन ज़हनी और जिस्मानी हालत को हासिल करे और हर चीज़ और हर एक को अपनी ज़िंदगी में सही तौर पर रखता है, अल्लाह ताला है। मुआशरे में मौजूद इंसानों की ज़हनी और जिस्मानी हालतों का इल्म इस नतीजे को हासिल करने के लिए कभी भी काफ़ी नहीं होगा, तमाम तर तहकीक के बावजूद, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के हर मसले को हल नहीं कर सकते। उनके मशवरे हर किस्म के ज़हनी और जिस्मानी तनाव से बचने का बाइस नहीं बन सकते और ना ही उनकी नसीहतें महदूद इल्म, तजर्बे और कम इल्मी की वजह से अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को सही तरीके से और हर एक को अपनी ज़िंदगी में रखने का बाइस बन सकती है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और उसने इसे कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात की सूरत में इंसानों को अता किया है। ये हकीकत इस वक्त अया होती है जब कोई उन लोगों को देखता है जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अता की गई नेमतों को इस्तेमाल करते हैं और जो नहीं करते। अगरचे ज़्यादातर मामलात में मरीज़ अपनी तजवीज़ करदा दवाइयों के पीछे साइंस को नहीं समझते और इसलिए अपने डॉक्टर पर अंधा एतमाद करते हैं। अल्लाह ताला लोगों को इस्लाम की तालीमात पर गौर करने की दावत देता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी पर उसके मुस्बत असरात को समझ सकें। वो लोगों से ये तवक्को नहीं करता कि वो इस्लाम की तालीमात पर अंधा एतमाद करें, बल्कि वो चाहता है कि वो इसकी सच्चाई को इसके वाज़े दलाइल से पहचानें। लेकिन इसके लिए इंसान को इस्लाम की तालीमात से रुजू करते हुए गैर जानिबदाराना और खिले जहन को अपनाने की ज़रूरत है। बाब 12 यूसुफ आयत 108। कहो, ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ दावत देता हूँ, मैं और वो लोग जो मेरी पैरवी करते हैं। इसके अलावा जैसा कि अल्लाह ताला अकेला ही लोगों के रूहानी दिलों को कंट्रोल करता है, ज़हनी सुकून का घर वही फैसला करता है कि कौन इसे हासिल करता है और किस को नहीं। बाब 53 अन-नजम आयत 43। और ये कि वही हंसता है और रोता है। और ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला सिर्फ उन लोगों को ज़हनी सुकून देगा जो इसकी अता करदा नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बाब 3 अली इमरान आयत 103। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरीका में ना पड़ो, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब तुम दुश्मन थे और इसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम इसकी मेहरबानी से भाई बन गए, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे और इसने तुम्हें इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करता है ताकि तुम्हारी रहनुमाई करो। ये आयत ईमान के बंधन को दूसरे तमाम बंधनों पर तरजीह देने की अहमियत की तरफ भी इशारा करती है, जैसे खून के रिश्ते।
اگرچہ ایک مسلمان کو دوسروں کے ساتھ اپنے رشتوں کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، جیسے کہ ان کے رشتہ دار کوئی بھی کم نہیں، ایمان کے بندھن کو باقی تمام بندھنوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ جب مسلمان اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو یہ یقینی بنائے گا کہ وہ اچھی چیزوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کو بری چیزوں سے خبردار کریں گے۔ باب 5 الماد آیت 2۔ اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ دوسری طرف جب کوئی ایمان کے بندھن پر دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے تو وہ ناگزیر طور پر دوسروں کی مدد کرے گا، جیسے کہ اپنے رشتہ دار اندھی وفاداری سے ان چیزوں میں جو بری ہے۔ اس سے مسلمانوں میں فساد اور انتشار پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آیت 103 میں اشارہ کیا گیا ہے، جب ایک مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو تھامے رکھتا ہے تو یہ تفرقہ کے ایک اور بڑے ماخذ کو ختم کر دے گا، وہ دنیاوی رکاوٹیں جو لوگوں کو الگ کرتی ہیں، جیسے ذات پات، قبائلیت اور بھائی چارے۔ جب کوئی معاشرہ ان دنیاوی رکاوٹوں میں غرق ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان تفرقے کا باعث بنتا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے اتحاد اور مساوات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص صرف اس بنیاد پر دوسرے سے برتر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سچی اطاعت کرتا ہے۔ اس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے لوگوں کی حیثیت کو جانچنے کے دیگر تمام معیارات کی کوئی قدر نہیں ہے، جیسے کہ جنس، نسل اور سماجی طبقے، اور مسلمانوں کو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، ورنہ یہ مسلم قوم کے درمیان نسل پرستی اور تفرقہ کو جنم دیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ کسی کی نیت دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ظاہری اعمال کی بنیاد پر دوسروں کو دوسرے لوگوں سے بہتر نہیں ٹھہراتا، اور اس لیے دوسرے لوگوں اپنی ذات کے بارے میں دعوے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کی نیت، قول اور فعل کو جانتا ہے۔ باب 53 النجم آیت 32۔ پس اپنے آپ کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تمام اختلافات قابل مذمت نہیں ہیں۔ قابل ملامت فرق وہ ہے جس میں انفرادی مسلمانوں مسلمانوں کے گروہوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں قرآن کریم کے واضح اور بنیادی احکام پر خلوص نیت سے عمل کرنے سے گریز کریں۔ صحیح رہنمائی کرنے والے علماء کے درمیان اختلاف ہمیشہ ثانوی مسائل پر ہوتا ہے، نہ کہ اسلام کے بنیادی احکام پر۔ پس یہ قابل ملامت نہیں ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کبھی کبھار اس طریقہ سے آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ ثانوی مسائل جب صحیح طریقے سے زیر بحث آتے ہیں تو کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کرتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان دشمنی کا ذریعہ نہیں بنتے۔ در حقیقت اس قسم کا اختلاف قوم کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ اسلام کے احکام کو وسیع تر کمیونٹی کے لیے آسان بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر اسلام کے اندر تمام ثانوی مسئلہ پر تمام صحیح رہنما متفق ہو جاتے تو وسیع تر کمیونٹی کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ اسلام کے رہنما اصول انتہائی تنگ ہو چکے ہوتے۔ جب مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ باب 3 علی عمران آیت 104۔ اور تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے۔ ذکر کیا گیا اچھائی کا حوالہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کا ہو سکتا ہے۔ جب اس پر عمل کیا جائے تو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی ضابطہ اخلاق کے کسی فرد اور وسیع تر معاشرے کی زندگی پر پڑنے والے مثبت اثرات کو سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا کھلے ذہن کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان تعلیمات کے مطالعہ سے ان کی مکمل تعریف نہیں کی جا سکتی۔ در حقیقت وحشی اور منحرف ظاہر ہونے کے لیے ان کی آسانی سے غلط تشریح کی جا سکتی ہے۔ باب 34 سبا آیت 46۔ کہہ دو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے جوڑے اور الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سوچو تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ اور باب 12 یوسف آیت 108۔ کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں اور وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں۔ جبکہ زیر بحث آیات میں صحیح اور غلط کا ذکر کیا گیا ہے، وہ چیزیں ہیں جن کو صحیح یا غلط سمجھنے والا ہر شخص جو عقل اور بنیادی شائستگی رکھتا ہے، جیسے جھوٹ سے بچنے اور دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت۔
باب 3 علی عمران آیت 104۔ اور تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کردار کو اسلامی علم اور صحیح طرز عمل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ غلط علم اور برے رویے ہی لوگوں کو اسلام سے دور دھکیلتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہونے کے ناطے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھ کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا فرض پورا کریں، تاکہ بیرونی دنیا ان کے اسلامی کردار اور طرز عمل کو دیکھ کر اسلام کی حقیقی تعلیمات کی قدر کر سکے۔ باب 3 علی عمران آیت 104۔ اور وہی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر مسلمان اسلامی کردار کو اپنانے میں ناکام رہے تو وہ بیرونی دنیا میں اسلام کو غلط طریقے سے پیش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ غیر مسلموں اور دیگر مسلمانوں کو اسلام اور اس کے وسیع فوائد سے محروم کر دیں گے۔ چونکہ بیرونی دنیا میں اسلام کی نمائندگی کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اس لیے دونوں جہانوں میں اس فرض کو پورا کرنے میں ناکامی پر انہیں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 104۔ اور تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور کہ وہ برائی سے اسلامی علم کے مطابق نرمی کے ساتھ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اس باطل عقیدہ سے بچنا چاہیے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں گے، گمراہ لوگوں کے طرز عمل سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اچھا سیب اس وقت متاثر ہوگا جب اسے سڑے ہوئے سیبوں سے گھیر لیا جائے۔ اسی طرح جو مسلمان نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، وہ دوسروں کے برے رویے سے متاثر ہوتا ہے، خواہ یہ ان پر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر معاشرے کی اکثریت برائی پر قائم رہے، تب بھی اپنے زیر کفالت افراد مثلاً اپنے بچوں کو نصیحت کرنے پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں پر الگ الگ فرض ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 2928 میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر کسی کی نصیحت بے اثر بھی ہو تب بھی اسلامی علم کے مطابق نرمی کے ساتھ اس فرض پر قائم رہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے غلط طریقے سے منع کرنا بیرونی دنیا کو صحیح رہنمائی سے باز رکھے گا، جس کے نتیجے میں پوری کمیونٹی منفی طور پر متاثر ہوگی۔ جب کوئی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرض صحیح طریقے سے ادا کرے گا تو وہ دونوں جہانوں میں معاشرے کے منفی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ باب 7 الاعراف آیت 166۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے بری ہو جاؤ اور شاید کہ وہ اس سے ڈرے۔ اور باب 5 الماد آیت 105۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی ذمہ داری ہے، جب تم ہدایت پا چکے ہو تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ لیکن جو اس فرض کو نظر انداز کرے گا، اسے اپنی ناکامی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ دوسروں کے برے رویے سے بہک جائے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 104۔ اور تم میں سے ایک ایسی قوم پیدا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ صحیح اور غلط کے لیے استعمال ہونے والے عربی الفاظ کا اصل مطلب وہی ہے جسے عام مسلم کمیونٹی بغیر کسی تعویل کے صحیح اور غلط کو قبول کرتی ہے۔ قرآن پاک نے فرضوں کو نیکی کی نمائندگی کے لیے گناہوں کو غلط کی نمائندگی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ چونکہ صحیح رہنمائی کرنے والے علماء کے آزادانہ استدلال سے اخذ کیے گئے اصول مختلف تشریحات کے لیے کھلے ہیں، انہیں نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے پر توجہ نہیں دی جانی چاہیے۔ جب اس اصول کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو مسلمان ثانوی مسائل پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں جو مختلف تشریحات کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ عام مسلم کمیونٹی جس غلط کو برائی سمجھتی ہے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اسے بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رہنے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان سے پہلے اہل کتاب کی طرح گروہوں میں بٹ جانے سے خبردار کرتا ہے، جو کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ کسی اور کام کا براہ راست نتیجہ ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 105۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کھلے دلائل کے آنے کے بعد تفرقہ میں پڑ گئے اور اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دنیاوی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، جیسے قیادت۔ جب کوئی گروہ متحد ہوتا ہے تو اس کا صرف ایک لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن جب لوگ مذہب کے اندر قیادت کے خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر الہی تعلیمات کی غلط تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہبی علم کے دوسرے ذرائع پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایک گروہ بنا سکیں جس کی وہ قیادت کر سکتے ہیں۔
کسی کو اس طرح کے برتاؤ سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف دونوں جہانوں میں پریشانی کا باعث ہے۔ اس طرز عمل سے جو دنیاوی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مثلاً قیادت، ان کے لیے تناؤ کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں ان کا انتظار اس سے بھی بدتر ہوگا۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر 253 میں اس شخص کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ یہ عذاب دونوں جہانوں میں صرف اس بات پر بڑھے گا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر آسمانی تعلیمات کی غلط تشریح کر کے کتنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2674 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 105۔ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مزید برہ ایک مسلمان کو قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھ کر اور ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے گمراہ ہونے سے بچنا چاہیے۔ انہیں دوسروں کی اندھا پیروی کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ گمراہی اور تفرقہ کا باعث بنتا ہے، جبکہ اسلامی علم رکھنے والا دوسروں کی طرف سے گمراہ نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھے کاموں میں متحد ہو جائیں گے اور ان چیزوں سے اجتناب کریں گے جو ان میں تفرقہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے انجام کا خاکہ پیش کرتا ہے جو ہدایت کے دو ذرائع پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، اور جو نہیں مانتے۔ باب 3 علی عمران آیت 106۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ پھر اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ سفید اور کالے چہرے دماغ اور جسم کے سکون اس کی کمی کی نمائندگی کرتے ہیں جو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا براہ راست نتیجہ ہے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عملاً اطاعت کرتے ہوئے اسلام پر اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو کھو دینے کے شدید خطرے میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جسے زندہ رہنے کے لیے اطاعت کے عمل سے پرورش پانا ضروری ہے۔ جس طرح ایک پودا جو سورج کی روشنی جیسی پرورش حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ پھلنے پھولنے میں ناکام رہتا ہے اور وہ مر بھی سکتا ہے، اسی طرح جو شخص اس کی پرورش نہ کرے اس کا ایمان نہ پھلے پھولے گا اور اس کے مرنے کا شدید خطرہ ہے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 106۔ جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ پھر اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اسلام پر اپنے عقیدے کو حقیقت بنا کر اس نتیجہ سے بچنا چاہیے۔ اس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں دی گئی ہیں، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 107۔ لیکن جن کے چہرے سفید ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دو راستے واضح کرتا ہے۔ پہلا صحیح راستہ ہے جس میں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شامل ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، جو دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ دوسرے راستے میں عطا کی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شامل ہے، جو انسان کو متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اسے اپنی زندگی میں ہر چیز کو غلط جگہ دینے کا سبب بنتا ہے اور انہیں قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرنے سے روکتا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 108۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم ان کو تم پر قصد نہ پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے، وہ اکیلا ہی انسانوں کو صحیح ضابطہ حیات عطا کر سکتا ہے جس سے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون ہو۔ وہ اکیلا ہی انہیں سکھا سکتا ہے کہ کس طرح متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کی جائے اور قیامت کے دن ان کے جواب دہی کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے رکھا جائے۔ باب 3 علی عمران آیت 108۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ جہان والوں پر ظلم ہو۔ علم، دور اندیشی اور تجربے کی کمی اور تعصبات کی وجہ سے انسان کے بنائے ہوئے تمام ضابطہ اخلاق کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے اسلامی ضابطہ اخلاق کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو۔ انہیں ایک عقلمند مریض کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے ڈاکٹر کے طبی مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔
جس طرح یہ عقلمند مریض اچھی ذہنی اور جسمانی صحت حاصل کرے گا، اسی طرح وہ شخص جو اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ لیکن جس طرح ایک نادان مریض جو اپنے ڈاکٹر کی نصیحت کو ٹھکرا دے گا، اس کی جسمانی صحت خراب رہے گی۔ اسی طرح جو شخص اسلامی ضابطہ اخلاق کو رد کرے گا، اس کی ذہنی صحت خراب ہو جائے گی، خواہ اس کے پاس دنیاوی آسائشیں کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کنٹرول سے نہیں بچ سکتا۔ باب 3 علی عمران آیت 109۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور نہ ہی کوئی اس دنیا اور آخرت میں جواب دہ ہونے سے بچ سکے گا۔ اس دنیا میں کسی کے برے انتخاب کے نتائج کا سامنا کرنا اکثر لطیف ہوتا ہے، جیسے کہ خراب دماغی صحت حاصل کرنا، چاہے کسی کے پاس دنیاوی آسائشیں کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت میں اس کے نتائج واضح اور واضح ہوں گے۔ باب 3 علی عمران آیت 109۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بالآخر چونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول اور دائرہ اختیار میں ہے، اس لیے انسان کے پاس اس کے احکام کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح کسی شخص کو کسی خاص ملک کے انچارج حکومت کے مقرر کردہ اصولوں کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی طرح اگر وہ مالک کائنات کے احکام کی تعمیل میں ناکام رہے تو اسے دونوں جہانوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کسی ملک کو چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے قوانین سے راضی نہ ہو، لیکن وہ ایسی جگہ فرار نہیں ہو سکے گا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور دائرہ اختیار کا اطلاق نہ ہو۔ ایک شخص اپنے معاشرے کے اصول بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس کے علاوہ جس طرح ایک گھر کا مالک مکان کے احکام کا فیصلہ کرتا ہے، خواہ دوسرے لوگ ان اصولوں پر اعتراض کریں، اسی طرح یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے اس کائنات کے قوانین کا فیصلہ وہی کرتا ہے، خواہ لوگ ان قوانین کو پسند کریں یا نہ کریں۔ لہٰذا ایک کو ان کے اپنے مفاد کے لیے ان قوانین کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کی خوشنودی کے لیے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ممنوعات کے پیچھے موجود حکمتوں کو جاننے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ان سے ان کے اور وسیع تر معاشرے کو کس طرح فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کس طرح دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں، یا وہ اپنی خواہشات کی عبادت کر سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ناکام رہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں اپنی پسند کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور کوئی اعتراض، احتجاج یا شکایت انہیں بچا نہیں سکے گی۔ باب 18 الکہف آیت 29۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ راحت کے لیے پکاریں گے تو ان کو ایسے پانی سے راحت ملے گی جیسے گدلے تیل سے، جو ان کے چہروں کو جلسا دیتا ہے، برا مشروب ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔